अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे बीवी अपने शौहर को कॉल करती है और ये कॉल होती है वीडियो कॉल व्हाट्सएप के जरिए से। तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? शौहर कहता है नहीं मुझे नहीं पता, बताओ क्या किया है। तो जनाब बीवी इसी वीडियो कॉल पर शौहर को कहती है अच्छा मैं बताती हूँ। फिर वो कैमरा जो फ्रंट कैम था जिसके जरिए से वीडियो कॉल पर बात की जाती है, वहां पर एक ऑप्शन होता है बैक कैम का। बैक कैम के ऑप्शन को दबाकर कैमरे के जरिए से दिखाती है अपनी गोद, जहां पर 2 बच्चे और वो वही बच्चे हैं जो इन दोनों के बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों की गर्दन गले को काटकर ज़िबा करके लहूलुहान उन बच्चों की लाशें इसकी गोद में पड़ी हुई हैं और ये अपनी गोद शौहर को उसी वीडियो कॉल पर दिखा रही है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन्हीं मासूम 2 बच्चों की तस्वीर है जिनकी गर्दनें इनकी माँ ने काटकर इनको ज़िबा किया। बाप ने जब ये देखा तो खौफ के मारे इसके हाथ से मोबाइल गिर गया और ये भागा बाहर को। पुलिस ने इस कातिला माँ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इससे सवाल किया बीबी क्यों ज़िबा किया है अपने सगे बच्चों को? जवाब देती है मेरे बेटे ने एक बात की थी मेरे साथ, वो बात बहुत अजीब सी थी, वो बात मेरे दिल पर जा लगी, उसी बात की वजह से मैंने अपने बच्चों को ज़िबा कर दिया। हो सकता है मेरा बच्चा मुझे ऐसे ना कहता, ये बात ना कहता तो मैं इसको ज़िबा ना करती। जनाब सोशल मीडिया पर इस टाइम इस केस को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, यानी इस केस ने सनसनी मचाई हुई है पूरे सोशल मीडिया पर। वो बात क्या थी जो बेटे ने अपनी माँ को कही थी? माँ जब बच्चों को ज़िबा कर रही थी तो उस टाइम घर पर कौन कौन था? इन बच्चों का बाप खसूसी तौर पर उस टाइम कहाँ था और क्या बता कर गया था? इन नन्हे बच्चों के कत्ल को समझने के लिए, इस केस को समझने के लिए बच्चों की जिंदगी, इस औरत की जिंदगी जानना बहुत जरूरी है। ये वाकया पेश आया है कराची में और कराची में डिफेंस फेज 6 खयाबान मुजाहिद स्ट्रीट नंबर 10 यहाँ पर एक घर है जहाँ पर वकूआ पेश आया। घर के सरबराह का नाम है गुफरान खालिद। गुफरान खालिद की बीवी का नाम है अदीबा। इनकी शादी हुई थी 2016 में। 2016 से 2025 का अंदाजा लगाया जाए तो इनकी शादी को 9 साल हो चुके। शादी के बाद गुफरान को ये पता चला कि अदीबा मेरी बीवी, इसको दौरे पड़ते हैं। नॉर्मल रूटीन में बातें करते करते अचानक से उल्टी उल्टी बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देती है जिसकी कोई सेंस ही नहीं होती, यानी कि ये ज़हनी मरीज है, मेंटली सिक है। शौहर इसको इस बीमारी की वजह से छोड़ता नहीं है कि जी ये तो मुझे बीमार दे दिया या ज़हनी मरीज दे दिया। शौहर क्या करता है, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास, माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाता है, इसका इलाज करवाता है, इसके सेशंस लेता है, इसको मेडिसिन देता है, जिसकी वजह से ये स्लोली 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 रिकवर करने लगती है। जैसे जैसे ये रिकवर करती है शौहर को जरा हौसला होता है कि चलो मैं लेकर जा रहा हूं तो ये ठीक हो रही है। इसी दौरान चूंकि ये मियाँ बीवी हैं, अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चे अता फरमाए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जरार नाम रखा और बेटी की उम्र है 7 साल। जो बेटी पैदा हुई इनके घर उसका नाम समिया रखा गया और बेटी की उम्र है 4 साल। नॉर्मल रूटीन में मेरे घर में, आपके घर में, हर घर में मामूली बातें तो होती रहती हैं, कहीं तनकीद और कहीं नहीं, लेकिन इस घर में जब मामूली सी बात भी होती थी तो अदीबा इसको फौरन से दौरा पड़ने लग जाता था। इसकी तबीयत जो रिकवर हो रही होती थी वो रिकवरी स्टॉप होके मजीद तबीयत बिगड़ने लगती थी। अब इस बात पर शौहर बड़ा परेशान होता था कि एक तो रिकवरी बहुत स्लो हो रही है, दूसरा जो बिगड़ी हुई तबीयत है वो फिर जो रिकवरी है वो भी सारी जाया हो जाती है। तो शौहर अक्सर इस बात पर परेशान रहता था। 2024 में सितंबर के महीने में इनकी शादी को पूरे 9 साल हो चुके थे। गुफरान इन 9 सालों में अपनी बीवी से नाको नाक आ गया, तंग आ गया। क्या मुसीबत है, मैं बच्चे संभालूं, कमाऊं या अपनी बीवी को संभालूं। अब इसको दौरे जो पड़ते थे वो तो पड़ते ही थे, इसके साथ साथ लड़ाई झगड़ा होता था, घर में बहस होती थी। मसला सिर्फ और सिर्फ इसकी उल्टी सीधी बातें थी। तंग आकर गुफरान ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी और दोनों बच्चे अदालत के जरिए से अपनी कस्टडी में ले लिए। कानून की बात की जाए तो कानून ये कहता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो माँ की कस्टडी में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाप की कस्टडी में दिए गए चूंकि माँ ज़हनी मरीजा है। गुफरान अपने दोनों बच्चों को लेकर एक घर में रहने लगा। अब उस घर में कौन कौन होता है?
غفران ہے، اس کے دونوں بیٹا بیٹی ہیں اور ساتھ میں ملازم ہے۔ اب ادیبہ کی ہم بات کریں جس کو ڈیورس ہو چکی تھی، تو جناب ادیبہ ایک الگ کرائے کے گھر میں رہنے لگی اور اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ ادیبہ اس کے بہن بھائی کہاں ہیں، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، اس مکان کا کرایہ کون دیتا تھا، اس مکان کا بل کون دیتا تھا، اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی بھی معلومات اب تک فراہم نہیں کی گئی۔ غفران کا ایک بہت پرانا قابل اعتبار ملازم جس کا نام بادشاہ خان ہے، اس کے ساتھ بچوں کو ماں سے ملنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ بھیجا کرتا تھا، صبح سے لے کے شام تک، اور یہی ان کی روٹین تھی۔ 11 ماہ یہی روٹین چلتی رہی، کسی قسم کا کوئی ایشو پیش نہیں آیا۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ 13 اگست کو یہ دونوں بچے اپنی ماں سے ملنے کے لیے روٹین کے مطابق جاتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو بادشاہ خان گیا بچوں کو پک کرنے کے لیے کہ واپس گھر چلیں، تو ادیبہ نے کہا کل 14 اگست ہے، کہتا بالکل ہے۔ تو 14 اگست کو یہ بچے کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ 14 اگست سیلیبریٹ کرنی ہے، تو تم ایسا کرو ان کو یہیں پر چھوڑ جاؤ، ہم مل کر 14 اگست منائیں گے۔ بادشاہ خان کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، گھر جاتا ہے واپس اور جا کر صاحب کو بتاتا ہے، غفران صاحب باجی نے کہا ہے کہ 14 اگست وہ بچوں کے ساتھ مل کر منائیں گی اور بچوں کو یہیں چھوڑ دو، تو میں وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ غفران کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اوکے کوئی مسئلہ نہیں۔ رات گزر گئی، اگلا دن چڑھ گیا 14 اگست کا، دوپہر ہوئی، ٹائم تھا 2 بجے کا، اور 2 بجے کے وہ ویڈیو کال کرتی ہے اپنے شوہر کو اور پھر بیک کیم آن کر کے اپنی گود دکھاتی ہے جس میں دونوں بچوں کی خون زدہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کی گردنیں کاٹی گئی ہیں، ان کو ذبح کیا گیا ہے۔ غفران جیسے یہ دیکھتا ہے خوف کے مارے موبائل گر جاتا ہے اور بھاگتا ہے ادیبہ کے گھر کی جانب، اور ساتھ میں اس کا ملازم بادشاہ خان بھی ہے۔ راستے میں فون کرتا ہے بادشاہ خان کے موبائل سے 15 کو، اور پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے درخشاں۔ اب جب تک یہ پہنچتے ہیں ادیبہ کے گھر، تب تک نفری بھی وہاں درخشاں پولیس اسٹیشن کی پہنچ چکی ہوتی ہے، جو کہ وقوع وزٹ کر رہی ہوتی ہے۔ سارے وقوعے کی ویڈیو بن گئی اور سوشل میڈیا پر اس ٹائم بہت زیادہ وائرل ہے۔ مجھے چونکہ پالیسی الاؤ نہیں کرتی، اس لیے میں آپ کو ویڈیو تو نہیں دکھا سکتی، لیکن میں آپ کو شارٹلی بتاؤں کہ ماں اپنے بچوں کی گردنیں کاٹ کر ان کو ذبح کر کے لہو لہان کر کے ان کے سر میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہی ہے، یعنی سہلا رہی ہے۔ پولیس نے فوراً سے بی بی کو اپنی تحویل میں لیا، اریسٹ کیا، اور ان دونوں بچوں کی لاشوں کو ہسپتال شفٹ کیا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے۔ تھانے آئے، ایک پرچہ سب سے پہلے درج کیا گیا 302 کا ڈبل مرڈر، اور اس پرچے کا مدعی بنا سگا باپ غفران۔ پرچے کے بعد تفتیش کا ہوا آغاز، اور لیڈی پولیس نے ادیبہ سے پوچھا بی بی کیوں مارا اپنے بچوں کو؟ جواب دیتی ہے انہوں نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ پولیس نے پوچھا کیا بات کر دی تھی بتاؤ؟ کہتی ہے میرے بچے نے مجھے کہا کہ ماما آپ اور پاپا دونوں الگ الگ رہتے ہیں، مجھے سکون ہی نہیں ملتا، کاش کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر مجھے سکون مل جائے۔ مجھے یہ بات کھا گئی اندر تک، میں نے سوچا نہ جانے کتنی اذیت میں یہ بچے رہ رہے ہیں اور کتنی اذیت میں انہوں نے کہا کہ سکون ہی نہیں ملتا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی اذیت کو ختم کر کے ان کو ایسی جگہ لے جاؤں جہاں پر ان کو سکون مل جائے۔ پھر میں نے ان دونوں بچوں کے گلے کاٹے، ان کو ذبح کیا تاکہ ان کی اذیت پکی پکی ختم ہو جائے اور یہ سیدھا جنت میں چلے جائیں جہاں پر سکون ہی سکون ہے۔ بادشاہ خان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ بادشاہ خان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے میں بچوں کو ملوانے کے لیے ان کی والدہ کے پاس جاتا ہوں صاحب کے حکم کے مطابق، اور کبھی بھی کسی قسم کا کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، کبھی کوئی ایسا بیہیویئر سامنے نہیں آیا جس سے ہمیں یہ لگے کہ یہ بچوں کو نقصان پہنچا دے گی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتون ملزمہ ذہنی مریضہ ہے اور ذہنی مریضہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ یہاں تک ہے یہ کیس اب تک۔ اقبال جرم بھی ہو گیا، وجہ عناد بھی بتا دی، بچے نے کیا کہا یہ بھی بتا دیا، گود سے لاشیں برآمد ہوئی ہیں، کیس آلموسٹ کلیئر ہے۔ میسج یہاں پر میں اینڈ پر اپنی جو اوپینین دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن میں نے چونکہ عدالتوں میں تھانوں میں جانا ہوتا ہے تو یقین کیجئے عدالت میں ایک بہت چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، بڑا کمرہ نہیں ہوتا، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر جن والدین کی سیپریشن ہوئی ہوتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر باپ آ کے اپنے بچوں سے ملاقات کرتا ہے اور اس طرح سے ماں آتی ہے اپنے بچوں سے ملاقات کرتی ہے۔ اب وہ مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ ایک دفعہ ماں کو حسرت سے دیکھتا ہے، ایک دفعہ باپ کو حسرت سے دیکھتا ہے کہ میں نے جانا ہے یا نہیں جانا، دل چاہ رہا ہے جانے کو لیکن باپ ڈانٹے گا،
بہت عجیب سچویشن ہوتی ہے اور ماں اور باپ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. ایک تو یہ منظر کرتے ہیں والدین، بھگتتی ہے اولاد. یہ شروع سے ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں. اس کیس کی ہم بات کریں تو یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ باپ کی لاپرواہی ہے تھوڑی سی. اگر وہ لاپرواہی نہ ہوتی تو شاید یہ بچے دونوں بچ جاتے. وہ لاپرواہی یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ آپ ان بچوں کو ماں سے ملنے دیتے ہیں. آپ نے پابندی نہیں لگائی، آپ نے مسئلے مسائل نہیں بنائے، آپ نے رکاوٹیں نہیں پیدا کی. آپ نے اچھا کام کیا کہ آپ بچوں کو ماں سے ملنے دیتے ہیں. آپ کو اس بات کا تو پتا تھا کہ یہ خاتون ذہنی مریض ہے اور اسی وجہ سے تو تنگ آ کے آپ نے ڈیورس دی تھی کیونکہ آپ ناخناک آ گئے تھے. تو پھر ایک ذہنی مریضہ، مینٹلی سک عورت، اس کے پاس اکیلے گھر میں آپ معصوم بچوں کو کیسے چھوڑائے اور کیسے آپ ملازم کے ہاتھ بھجوا دیتے تھے؟ سارا دن یہ وہاں رہتے تھے اور پھر شام کو بچے آ جاتے تھے. ذہنی مریض کب کہاں کیا کر جائے کسی کو نہیں پتا ہوتا. بہت سے پاگل خانے، بہت سے فاؤنٹین ہاؤسز ہم بھی جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں. آپ یقین کریں پاس کھڑے کھڑے رکھ کے تھپڑ منہ پہ دیتے ہیں. آپ نے کیسے اپنے بچوں کو ایک ذہنی مریضہ کے پاس اکیلے چھوڑ دیا یہ جانتے ہوئے کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اور چلتے چلتے اچانک سے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے؟ تو یہ آپ کی لاپرواہی ہے. آپ کو بچے ملوانے تھے، آپ کا اچھا قدم ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ملازم کی موجودگی میں یہ کام کرتے، ملازم وہاں بیٹھا رہتا اور پھر اینڈ پر بچے لے کر واپس آتا تاکہ کوئی حادثہ، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہ بن جائے. نیکی کرتے کرتے، اچھا کام کرتے کرتے آپ کی نیکی، آپ کا اچھا کام، اچھا قدم بچوں کی جان لے گیا. مجھے بتائیے، میں بیماری کو وجہ نہیں بنا رہی. کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی بیمار ہو سکتا ہے. وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے، کنوارا بھی ہو سکتا ہے. اور بیماری جب آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اچھے لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں، تانے نہیں دیتے. اس نے بھی علاج کروایا. لیکن مسئلہ بنا ماں باپ کا بلی چڑھی اولاد، کبھی اس دنیا میں اور کبھی کل کی صورت میں. بہت دکھ ہوا مجھے اس کیس کو دیکھ کر کہ کیا قصور تھا ان معصوم ننھے بچوں کا. ٹھیک ہے بچوں نے کہہ دیا ہوگا ماں کو کہ ہم اذیت میں ہیں. ظاہر ہے لوگوں کے بچے دیکھتے ہوں گے کہ پیرنٹس اکٹھے رہتے ہیں. اب یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں الگ رہتی ہے، باپ الگ رہتا ہے. اس بات سے ان کو ٹینشن ہوتی ہوگی. بچے ٹریگر ہوتے ہیں، اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر کیسا ہے. لیکن اس احساس کمتری کا اظہار کرنا ان کا جرم تھا. تھینک یو.